اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ بھی آج ایک درود ابراہیمی کا واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی، اور جس گھر میں ان کی شادی ہوئی وہ کہتی ہیں ان کو نہیں معلوم تھا۔ وہ کہتی ہیں میری زندگی میں سب سے پہلے تو میں یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ترجمہ بتا رہی ہوں، مفہوم بیان کر رہی ہوں بلکہ اس کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ لوگ میاں بیوی پہ جو لوگ جادو کرواتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم پہ کیوں جادو ہو جاتے ہیں، پھر ہم پہ کیوں مشکلیں آ جاتی ہیں، پھر کوئی کیوں ہمارے ساتھ الٹا کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آزمائشیں ہیں۔ اور اس دنیا میں جو واقعہ ہے درود ابراہیمی کا جو میں بتانے لگی جن بہن کا، ان کے واقعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی آپ کو مشکل سے نکالنے والے ہیں۔ اور درود پاک اور استغفار اور قرآن آپ کی ہمت ہے، آپ کی طاقت ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلا واقعہ جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں، اس سے سن کے نہ صرف آپ کو درود پاک اور استغفار پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، بلکہ آپ کو یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں قرآن پاک اور استغفار اپنی لائف میں شادی سے پہلے پڑھ رہی تھی، لیکن جب میری شادی ہوئی تو کچھ اس طرح ہوا کہ شادی سے کچھ مہینے پہلے شادی کی شاپنگ وغیرہ میں استغفار بھی چھٹ گیا، بس قرآن پاک واحد تھا جو میں پڑھ رہی تھی۔ اب وہ کہتی جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد مجھے بس یہی ڈر تھا کہ بس میری نمازیں نہ قضا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے نمازوں پر ہی اتنا زیادہ فوکس کیا کہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھ پاتی تھی، حالانکہ وہ کہتی ہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد قرآن کی بے شک ایک لائن صحیح پر پڑھتی ضرور تھیں، وہ بھی بھول گئیں پڑھنا۔ اور ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ نہ صرف یہ ہوا بلکہ الحمدللہ نمازیں تو میری رہیں لیکن استغفار چھوٹ گیا، اور وہ کہتی ہیں استغفار نے میری بہت مدد کی تھی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جب شادی ہوئی یہ چیزیں چھوٹ گئیں تو میرے دماغ سے بھی نکل گیا کہ میرے اوپر جو مشکلیں آ رہی ہیں ان مشکلوں کے لیے مجھے استغفار پڑھنا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کیونکہ درود پاک کی ان کی جرنی شروع نہیں ہوئی تھی، وہ استغفار بس قرآن پاک پڑھتی تھی۔ اب وہ کہتی شادی ہوئی تو جب مشکلیں آئیں، سسرالی مسئلے آئے، تو وہ کہتی ہیں میں یہ بھول ہی گئی کہ مجھے استغفار سے کتنی راحت ملی ہے پہلے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل بھول گئی، ایون قرآن پڑھنا بھی مجھے بھول گیا کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، وہ یاد ہی نہیں مجھے رہا بالکل بھی۔ میری پرانی روٹین ایسے کہ مانو جیسے سب کچھ چھوٹ گیا ہو۔ اب وہ کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ مجھے یہ سب بھول گیا۔ کہتی کچھ وقت کے بعد میں نے تقریباً 2 سے 3 سال بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور وہ کہتی ہیں ابھی یہ 90,000 بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ میرے مسائل اور میرے تمام مشکلات پریشانیاں حل ہونا شروع ہو گئیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی یہ پریشانیاں میری حل ہوئیں، کچھ 3 سال کے بعد میری شادی کے، میں نے نوٹ کیا کہ مجھے استغفار بھی یاد آ گیا کہ ہاں میں استغفار پڑھتی تھی، اور کہتی میں نے قرآن پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا زیادہ سے زیادہ۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اس میں جو ایڈیشن ہوئی وہ درود شریف کی ہو گئی۔ تو کہتی میں یہ کرم سمجھتی ہوں اللہ کا، کیونکہ پہلے تو مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ درود پاک ایک نعمت ہے، لیکن درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ یہ میری زندگی میں آیا، ورنہ پہلے میں صرف قرآن اور استغفار کو ہی پڑھی جا رہی تھی۔ درود پاک کا پتہ تھا لیکن اس کی اہمیت کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب اس کی اہمیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو کہتی میں نے درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا، میں نے قرآن پاک بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، استغفار بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جب یہ پڑھنا شروع کیا تو کافی معاملات بہتر ہوئے، اور اس چھوٹے درود پاک سے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میری جمپ لگوائی درود ابراہیمی کی طرف۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کہتی ہیں مانو کہ میری نیچر، میری زندگی، میرا سب کچھ ہی بدل گیا ہو۔ اب وہ کہتی ہیں قرآن، درود ابراہیمی، استغفار، میں ان پر جم گئی ہوں۔ یہ میری زندگی کے وہ ایسے مددگار میری زندگی کی چیزیں ہیں جن کو میں جب تک نہیں کرتی مجھے اس دنیا میں رہنا مشکل لگتا ہے، اور جب میں سب کر لیتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ مانو میری زندگی میں بہار آ گئی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جہاں ان کی شادی ہوئی اس گھر کے اندر ادھر پتہ لگوایا بہت سارے جگہوں سے کہ اس گھر کے اندر بہت زیادہ جن وغیرہ کا بسیرا ہے، جس چونکہ نہ اس گھر کے اندر کسی قسم کی شادیوں کو ٹکنے دیتے تھے، وہاں پہ بیماری عام تھی اور روزگار کی بھی بہت تنگی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو اللہ کی طرف سے تھا،
میں نے تو اپنی قسمت نہیں بنائی تھی، لیکن جو میری لائف میں جیسے مجھے بھول گیا یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن جب دوبارہ واپس آیا تو بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اور وہ کہتی ہیں اس سارے ٹائم میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف میری کھوئی ہوئی چیزیں مجھے لوٹائیں، استغفار، قرآن پاک، بلکہ مجھے درود پاک کا رستہ بھی دکھا دیا۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں کو اکثر اوقات میری پہلے ویڈیوز جو لوگ سنتے ہیں ان کو میں نے بتایا ہوگا کہ آپ کوئی بھی درود شریف شروع کر لیں، آپ آٹومیٹکلی اس درود تک پہنچ جائیں گے جو پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن درود ابراہیمی سے شروع کریں تو بس درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود شریف نہیں ہے، وہ تو بہترین حل ہے آپ کے لیے کہ جو آپ چھوٹا درود شریف پڑھ رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھنا بہت زیادہ اس درود پاک کے مقابلے میں اس کا، ویسے تو میرے حساب سے سب کا اجر ہے، لیکن درود ابراہیمی از لائک ویری پاورفل درود شریف، بہت طاقت رکھنے والا درود شریف ہے یہ۔ تو اگر آپ درود ابراہیمی کی طرف لگ چکے ہیں، آپ کو کسی اور درود شریف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنے شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میں چھوٹا درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن مجھے درود ابراہیمی کی طرف اللہ تعالیٰ لے آئے، تو وہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ بہتر، کچھ اچھا چاہتے ہیں۔ چاہتی تو یہ بہن بھی حالات کو بلیم کر سکتی تھی، گھر میں موجود ان اشیاؤں کو، ان جنات وغیرہ کو بلیم کر سکتی تھی، لیکن ایک بات بتائیں کہ ہماری زندگی میں ہونے والا اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ نظر، حسد، کالا جادو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ختم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی یہ چیزیں ہم پہ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس سے بہتر ملنا ہوتا ہے، ہم پہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس سے بہترین نوازتے ہیں، اور جب ہمیں بہترین سے نوازا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک ایسی خوبصورت، ایسی بہترین چیز نکل کے سامنے آتی ہے ہمارے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اب اس سے بہتر ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جیسے کہ بہن کا بتایا آپ کو کہ وہ کہتی ہیں وہ ان 3 چیزوں پہ اڑ گئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں، قرآن پاک ترتیب سے پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا، تو وہ کہتی ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے 1000 دفعہ کمپلیٹ ہو جائے، اور استغفار پڑھنا زیادہ سے زیادہ۔ وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ 3 چیزیں ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ کسی بھی انسان کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ اکثر اوقات کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اجازت اس چیز کے لیے، اجازت اس چیز کے لیے، اتنی صورتوں کو جو ہے وہ اکٹھے ایک بار نہیں پڑھنا، جیسے کہ سورۃ مزمل کو آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اس طرح کی باتیں ہوتا ہے نا کہ اجازت لیں وظیفہ کرنے کے لیے، اس طرح کی باتیں۔ تو وہ کہتی ہیں اب جب میں نے قرآن کو ترتیب سے پڑھنا شروع کیا، اس میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ختم کرتی ہوں، پھر اینڈ سے دوبارہ شروع کر دیتی ہوں، جب اینڈ ختم ہوتا ہے تو پھر شروع سے دوبارہ قرآن پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن، یہ میں بات سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ واقعی ہم لوگ ایک سورت کو 60 مرتبہ پڑھ لیں گے، لیکن جب ہمیں قرآن ترتیب سے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک اگر سورت کو ہم فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جی کہ سورۃ البقرہ پڑھیں، اس کو ایک پورے سورۃ البقرہ کو روز 3 دفعہ، اگر آپ کو کوئی، اول تو 3 دفعہ نہیں ہوتا، موسٹلی 1 دفعہ پڑھنے کو کہتا ہے، آپ کو ایک دفعہ پڑھنے میں آپ کو تقریباً 1.5 گھنٹہ، اگر بہت اچھی سپیڈ ہے آپ کی تو، ورنہ 2 گھنٹے آرام سے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا 2 گھنٹے بیٹھ کے اگر آپ سکون سے سٹارٹنگ سے قرآن پڑھنا شروع کریں، پھر جہاں تک پڑھ لیا 2 گھنٹے بعد اس کو چھوڑ، اس کو وہاں پہ نشانی لگا لیں اگلے دن، پھر تو کیا اس کا کرم نہیں ہوگا آپ پہ؟ بالکل ہوگا۔ تو ترتیب سے پڑھنا، پھر قرآن کے احکامات کو سمجھنا۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لیں۔ عبادت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کی خیانت نہ ہو۔ تو آئی ہوپ کہ ان بہن کا واقعہ نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا۔ ایک اور واقعہ انشاءاللہ درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ بتاؤں گی، جن بہن نے 1000 درود ابراہیمی پڑھا ان کی اسپرچول جرنی کیسے شروع ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔